اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے واقعی مجنون کون ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی راہ سے بہک گئے ہیں، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بس آپ بات نہ مانیں ان جھٹلانے والوں کی۔ وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور نہ بات مانیے کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی، جو بہت نکتہ چین چگلیاں کاتا پھرتا ہے، سخت منع کرنے والا بھلائی سے، حد سے بڑھا ہوا بڑا بدکار ہے، اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بد اصل ہے۔ یہ غرور و سرکشی اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان مکہ والوں کو بھی آزمایا ہے، جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح سویرے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ بس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے، دراں حالے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، چنانچہ لہلہاتا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی صبح سویرے کہ سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ سو وہ چل پڑے اور ایک دوسرے کو چپکے چپکے کہتے جاتے کہ خبردار اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو، آج تم پر کوئی مسکین، اور تڑکے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادہ پر قادر ہیں۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے غالباً ہم راستہ بھول گئے، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ ان میں جو زیرک تھا بول اٹھا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے تف ہے ہم پر، ہم ہی سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا اس سے، ہم اب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے قسمیں ہم پر لازم ہیں جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے؟ ان سے پوچھئے ان میں سے کون ان بے سروپا باتوں کا ضامن ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اگر ہیں تو پھر پیش کریں اپنے گواہوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساکھ سے تو ان نابکاروں کو سجدہ کی دعوت دی جائے گی تو اس وقت وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ندامت سے جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدہ کی طرف جبکہ وہ صحیح سلامت تھے۔ بس اے حبیب آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں نے سرے دست انہیں مہلت دے رکھی ہے، میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے۔ آیا آپ ان سے کچھ اجرت طلب کرتے ہیں؟ پس وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ بس انتظار فرمائیے،
اپنے رب کے حکم کا اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی مانند۔ جب اس نے پکارا اور وہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اس کے رب کا لطف، تو ڈال دیا جاتا اسے چٹیل میدان میں، درا حالے کہ اس کی مذمت کی جاتی۔ پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی بد نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لیے وجہ عز و شرف۔